أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 102 جس کا ابھی آپ نے تلاوت جس کی سماعت فرمائی اسی کا ترجمہ آگے جانتے ہیں. وا اور تبعو انہوں نے پیروی کی ماں جو تتلو پڑھتے تھے شیاطین علا میں ملکی بادشاہت سلیمان و ماں اور نہ کفر کیا سلیمان نے ولا اور لیکن شیاطین کافرو کفر کیا یعلمون وہ سکھاتے الناس لوگوں کو سحر جادو اور وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا اعلیٰ پر ملکینی 2 فرشتے بی بابل میں ہاروت اور ماروت وما اور جو یعلمانی سکھاتے من احدن کسی کو حتیٰ یہاں تک یقولا وہ کہہ دیتے انما بے شک صرف نحن ہم فتنۃ آزمائش فلا پس نہ تکفرو تو کفر کیا فیتعلمون پس وہ سیکھتے منہما ان دونوں سے ماں جس سے یفرقون جدائی ڈالتے بھی ہی اس سے بینہ درمیان المرئی خاوند و زوجہی اور اس کی بیوی وما ہم اور ماں نہیں ہم وہ بدوارین نقصان پہنچانے والے بے ہی اس سے من احدن کسی کو الا مگر باذن حکم سے اللہ ویتعلمون اور وہ سیکھتے ہیں ماں جو یضرہم انہیں نقصان پہنچائے ولا اور نہ ینفعہم انہیں نفع دے وَلَقَدْ اور وہ عالم جان چکے لما جس نے اشترو خریدا مالہ نہیں اس کے لیے فی میں الآخرت آخرت میں من کوئی خلاق حصہ ولا بیسا اور البتہ برا ما جو شرو انہوں نے بیچ دیا بھی اس سے انفسہم اپنے آپ کو لو کاش کانو وہ
یعلمون جانتے ہوتے، اور اس کی پیرو ہوئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا۔ ہاں، شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں۔ تو اپنا ایمان نہ کھو، تو ان سے سیکھتے، وہ جس سے جدائی ڈالے مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا۔ بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی۔ کس طرح انہیں علم ہوتا، اے کاش کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ ضیاء القرآن میں مفسر پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحر کا اصلی معنی جو ہے وہ جو کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا۔ گویا جب ساحر جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتا ہے یا چیز اپنی حقیقت کی طرف نظر آنے لگتی ہے تو گویا اس نے اس شے کی حقیقت کو بدل دیا۔ یہ تو ہے سحر کے لغوی تحقیق۔ اب اس کے اصطلاحی معنی پر غور فرمائیے کہ ایسے الفاظ اور اعمال کے جاننے اور کرنے کو سحر کہا جاتا ہے جس سے انسان کو شیاطین کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور وہ اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اور ان اعمال و الفاظ کے اثر سے کانوں اور آنکھوں پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس سے آواز ہوتی ہے کچھ ہے اور سنائی کچھ دیتی ہے، اور چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف دکھائی دینے لگتی ہیں۔ بعض کا خیال تو یہ ہے کہ یہ چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف صرف دکھائی نہیں دیتی بلکہ ان کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے۔ یہود و نصارہ ایک طرف تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرتے اور بحر و بر پر ان کی فرما روائی کا ذکر بڑے فخر سے کرتے، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے کہ آخری عمر میں سلیمان علیہ السلام نے توحید کو چھوڑ دیا اور اپنی مشرک بیویوں کے باطل خداؤں کی پرستش کرنے لگا۔ استغفر اللہ۔ چنانچہ بائبل میں اس کی تصریح موجود ہے، اور سلیمان علیہ السلام بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ سلیمان علیہ السلام انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا اور ان کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا، کیونکہ جب سلیمان علیہ السلام بڈھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا، اور سلیمان علیہ السلام نے خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند سلیمان علیہ السلام سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل سے خود سے پھر گیا تھا۔ یہ باب 11 آیت 1 تا 9 سلاطین میں۔ نعوذ باللہ من ذالک کہ سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے شرک تصریح کا یہ الزام لگایا، اور دنیا آپ کو یوں ہی سمجھتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سارے انبیاء اور رسل کی عزت و ناموس کا نگہبان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور اپنے رب کا یہ فرمان دنیا کو سنایا کہ وما کفر سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر تھا، اپنے کفر و شرک سے اسے کیا واسطہ۔ یہود و نصارہ نے ازراہ تعصب اس وقت بھی حقیقت کو تسلیم نہ کیا، لیکن 13.5 صدیاں گزرنے کے بعد انہیں آخرکار وہی تسلیم کرنا پڑا جو رب تعالی برحق نے اپنے نبی برحق کی زبان حقیقت ترجمان سے کہلوایا تھا۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 952 پر محققین کے قلم کو یہ لکھنا پڑا کہ سلیمان علیہ السلام خدائے واحد کے مخلص پرستار تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مسیحی دنیا کے فضلاء نے انسائکلوپیڈیا بیبلیکا میں انجیل کی اس آیت کے متعلق صراحتاً لکھ دیا کہ یہ غلط ہیں اور بعد میں لوگوں نے ملائی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر تہمت شرک سے مبرہ تھے، یعنی سلیمان علیہ السلام تہمت شرک سے مبرہ تھے۔ یہ کالم ہے 4689 یعنی 4699۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اور حامل قرآن کی اس صفت کا بار بار اعلان فرمایا ہے کہ وہ پہلے انبیاء اور رسل اور آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے، اور انہی تہمتوں اور بہتانوں سے ان کی برات کرنے کے لیے آیا ہے، جو صرف غیروں سے ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے ماننے والوں نے بھی ان پر چسپاں کر رکھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے